بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی عقل و فہم دنیا بھر میں جانی جاتی ہے، لیکن ہم یہاں پر آپ کو ایک بات واضح کر دیں کہ حکیم کا مطلب حکمت اور دانائی ہے، اور یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ حضرت لقمان اپنی دانائی کی وجہ سے ہی حکیم لقمان کہلاتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن حکیم میں ان کا ذکر اچھائی اور حکمت کے ساتھ ملتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے امام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے، لیکن آپ کے حسب و نسب کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ انبیاء کرام کے رشتہ داروں میں سے تھے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی بتایا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل بنی اسرائیل کو علمی فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی آپ کا شمار ایک بڑے عالم کے طور پر بھی ہوتا تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ نے یہ سلسلہ ترک کر دیا۔ حکیم لقمان نے ایک لمبی زندگی پائی اور اپنی زندگی میں اپنی حکمت اور دانائی کے بے شمار واقعات بھی چھوڑے۔ حکیم لقمان کا اپنے بارے میں کہنا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کے دربار میں حاضری دی، یعنی انہوں نے 4000 انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 1000 سال تک کی لمبی زندگی پائی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حکیم لقمان کی زندگی کی ابتدا سے بتائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں غلامی کا زمانہ بھی دیکھا، اور آپ کا شمار بکریوں کے چرواہے کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ مزید اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی حکمت اور دانائی کے واقعات بھی سنائیں گے، جبکہ ویڈیو کے آخری حصے میں ہم آپ کو ان کی زندگی کا حاصل یعنی ان کی قیمتی نصیحتیں بھی بتائیں گے، جو یقیناً آپ کی زندگی پر گہرے نقش چھوڑے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو دوستو، ایک نظر علم و حکمت کے اس عظیم ترین نام حکیم لقمان پر۔ اگر تاریخ کے کتابوں کے اوراق پلٹے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکیم لقمان سوڈان کے صحرائی علاقے نوبیا میں پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کے حسب و نسب اور خاندانی پس منظر پر نظر ڈالی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، لیکن ایک روایت جو حکیم لقمان سے جوڑی جاتی ہے اس کے مطابق آپ ایک حبشی نسل کے غلام تھے جنہیں کم عمری میں بازار میں بیچ دیا گیا۔ آپ اپنے بچپن سے ہی عام بچوں سے بہت مختلف تھے، اور آپ کا بچپن غلامی، سختی اور مشکل حالات میں گزرا، جس کی وجہ سے آپ کی آنے والی زندگی خاص ہونے والی تھی۔ حکیم لقمان کی شہرت کے چرچے عرب تک پہنچ گئے تھے، لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہونے لگے، اور جلد ہی آپ کا شمار ذہین ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ آپ نے حکمت اور دانائی کے ساتھ ساتھ دین حق کا بھی علم حاصل کیا، اور لوگوں کو خدائے حقیقی کے راستے پر بلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 4000 انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا، اور ہر نبی پر ایمان بھی لائے، کیونکہ آپ کا دل حکمت سے روشن ہو چکا تھا۔ حکیم لقمان کی زندگی میں پیش آئے بہت سے واقعات آج ہم تک پہنچے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حکیم لقمان غلامی کے دور میں تھے تو ان کا مالک ایک دن ان سے کہنے لگا کہ لقمان، یہ بکری لے جاؤ، اسے ذبح کرو اور اس کے جسم کا سب سے خاص اور اچھا حصہ پکا کر لاؤ۔ حکیم لقمان وہاں سے گئے اور اس بکری کی زبان اور دل پکا کر لے آئے۔ آپ کے مالک کو کچھ تعجب ہوا، لیکن وہ خاموش رہا، اور کچھ دنوں بعد پھر سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو، اور اب کی بار اس بکری کے جسم کا سب سے برا اور گندا حصہ پکا کر لاؤ۔ آپ نے دوسری بار بھی اس بکری کا دل اور زبان ہی پکائی اور اپنے مالک کے آگے پیش کر دی، جسے دیکھ کر مالک بہت زیادہ حیران ہوا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار اچھا اور خوبصورت حصہ پکانے کو کہا تو تم دل اور زبان پکا کر لے آئے، آج جب میں نے تمہیں اس کا برا اور گندا حصہ پکانے کو کہا تو بھی تم دل اور زبان پکا کر لے آئے؟ جس پر حکیم لقمان نے ایسا جواب دیا کہ رئیس اور دربار میں موجود دوسرے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دل اور زبان اگر نیکی
اور اچھائی اور صفائی کے راستے پر ہوں تو یہ ہمارے جسم کا سب سے خاص حصہ ہیں، اور اگر ہمارا دل اور زبان برے بن جائیں اور برائی کے راستے پر ہوں تو یہ دونوں حصے ہی ہمارے جسم کا سب سے برا اور گندا حصہ بن جائیں گے۔ آپ کے اس جواب نے رئیس کے دل و دماغ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ اسی طرح آپ کی حکمت اور دانائی کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ ایک دن آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک جھونپڑی دیکھی اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس جھونپڑی کے مالک نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ وہ شخص بہت پریشان بیٹھا تھا اور اس کے پاس ایک بکری بھی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس شخص سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں، لیکن اب بادشاہ نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ جب حکیم لقمان نے اس شخص سے پوری بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے یہ بکری اسے دی ہے اور کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد مجھے اس بکری کا ایسا ہی وزن واپس چاہیے، اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی ہے کہ بکری نہ تو کمزور ہو اور نہ بکری جان سے جائے، یعنی 1 مہینہ اس کو کھلاؤ پلاؤ بھی، اور مجھے اس بکری کا اتنا ہی وزن 1 مہینے بعد واپس بھی چاہیے۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد حکیم لقمان نے اسے تسلی دی اور فرمایا، یہ کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں، اگر تم چاہو تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ 1 مہینہ تمہاری بکری خوب کھائے پیے بھی اور اس کا وزن بھی نہ بڑھے۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایسا کیا ہوگا کہ 1 مہینہ میں اس بکری کو کھلاؤں پلاؤں بھی اور اس کا وزن بھی اتنا ہی رہے؟ جس پر حکیم لقمان صاحب نے فرمایا کہ تم اس بکری کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دو اور دن کے کسی ایک وقت میں اسے شیر کے پاس لے جایا کرو۔ جب یہ بکری ہر روز اپنے سامنے شیر کو دیکھے گی تو خوف زدہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ خوراک اس بکری کے جسم پر اثر نہیں کرے گی اور بکری کا وزن بھی نہیں بڑھے گا۔ اس شخص نے آپ کی بات مانتے ہوئے پورا مہینہ ایسے ہی کیا۔ 1 مہینے بعد جب بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت آ گیا تو وہ شخص اور بکری دربار میں لائے گئے۔ اس بکری کا پھر سے وزن کیا گیا اور وہ بکری اسی وزن میں موجود تھی جس وزن میں 1 مہینہ پہلے بادشاہ نے اس شخص کے حوالے کی تھی۔ اب بادشاہ اور دربار میں موجود دیگر لوگ حیران ہونے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 ماہ میں بکری کے وزن میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوا اور بکری زندہ بھی ہے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس شخص نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بادشاہ کی خواہش پر حکیم لقمان کو بھی دربار میں پیش کیا گیا، جہاں ان کی اس حکمت اور دانائی کے خوب چرچے ہوئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت لقمان میں حکیم لقمان کی اپنے بیٹوں کو کی گئی نصیحت کو بیان فرمایا۔ اس نصیحت میں آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ شرک مت کرنا۔ تو دوستو، جس شخص کی حکمت کی مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص ایسی باتیں نہ کرے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو متاثر کریں۔ اب ہم آپ کو حکیم لقمان کی چند ایک ایسی نصیحتیں بتانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑیں گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، دوسرا اپنا اور تیسرا حصہ کیڑوں کا ہے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ اپنے ایک قول میں حکیم لقمان نے فرمایا، دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں ہے، اور جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا، مصاحب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، جد و جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح حکیم لقمان نے فرمایا، حکمت اور دانائی مفلس کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، خدا کے لیے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو، اور فرمایا، احمق خاموش رہے تو وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ حکیم لقمان نے ہی فرمایا، پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اور آپ کی زندگی کی سب سے اہم اور قیمتی نصیحت جو قرآن نے بھی کی وہ اپنے بیٹوں کو یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔